دبئی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ وہاں پر پاکستانیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ دبئی میں پاکستان تقریباً 17 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ دبئی میں نوکریاں کر رہے ہیں، دبئی میں مختلف عہدوں پر فائز ہیں۔ پاکستان کے لیے آمدن کا بڑا ذریعہ ہے، چونکہ یہاں پر صورتحال مختلف ہے دیگر ممالک سے، کیونکہ دبئی پر ریلائی کیا گیا تھا، پاکستانیوں کا رخ تھا وہاں پر۔ ابھی صورتحال وہاں پر کیا ہے، جو پاکستانی وہاں پر ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، دبئی حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مزید ویزے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، ریل اسٹیٹ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر، کیونکہ ہمارے یو اے کے بھائیوں کو مجبوراً بیچارے اس کو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت ہے، تو ہم نے کہا کہ ان کے جو قرضہ لیا تھا کئی سالوں سے واپس کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نے یو اے کی ہمیشہ مدد کی ہے، جس دن سے وہ ملک بنا ہے اس ملک کو بنانے میں پاکستان کا کردار ہے۔ انڈیا یو اے کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے بلکہ ہمارے لوگوں کو یو اے سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں کامران یوسف، انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ دھڑم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی نوکریاں جو ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں۔ کیسے دیکھتی ہیں یہ پاکستان کو، یہ جو جنگ ہے کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے ہمارے لیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سنا تیل کی قیمتیں بھی عروج پہ چلی گئی ہیں، تو واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے یو اے ای کی بات کی ہے، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے یا پاکستانیوں کو وہاں کام نہیں ملتا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، آئی تھنک نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، امریکہ اور ایران کی جنگ تو تعطل کا شکار ہے۔ کل بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ بلاکیڈ جاری ہے، ہرمز سے کوئی بھی پانی کے جہاز نہیں گزر رہے، جس کی وجہ سے تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اب اس کا ایک جو آفٹر ایفیکٹ ہوا ہے وہ یہ دکھائی دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای اور پاکستان، ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہے۔ کہنے کو وہ کتنا بھی کہیں، مسلم امہ ہے، بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، جو پاکستانی لوگ متحدہ عرب امارات میں رہتے تھے انہوں نے کھلم کھلا ایران کی سپورٹ کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو ایران کیونکہ امریکہ یا اسرائیل سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اس نے سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات پر اپنے میزائل گرائے، بیلسٹک میزائل گرائے، ڈرون گرائے، راکٹ برسائے، خاصا نقصان پہنچایا بنا کسی اشتعال کے۔ دبئی، ابوظہبی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بس کیونکہ یہ اسرائیل سے مقابلہ نہیں کر سکتا اسی لیے اس نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اور باوجود اس کے کہ دبئی یا ابوظہبی کے پاکستان کے اوپر بہت بڑے احسان ہیں، پچھلے 60 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم اس کے عینی گواہ ہیں کہ انہوں نے بہت احسان کیے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو عقل نہیں ہے، وہ صرف اسلام اسلام سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کھلم کھلا جو ہے دبئی کی مخالفت یا یوں کہیے یو اے ای کی مخالفت اور ایران کی حمایت شروع کر دی۔ دوسرے، پاکستان نے سعودی عربیہ سے ڈیفنس جو ہے ایگریمنٹ کیا، اور سعودی عربیہ سے بھی ابھی یو اے ای کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یو اے ای والے پاکستانیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں،
और इसीलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको अपने मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने तो सीधे सीधे टर्मिनेशन नोटिस पकड़ा दिए कि ये लो तुम्हारी नौकरी ख़त्म, 48 घंटों के अंदर अंदर या 2 दिनों के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाओ। यहाँ तक इत्तेहाद एयरवेज वालों ने 15 बंदों को ऐसे निकाल दिया। इसी तरह गैर अनऑफिशियली यानी गैर रस्मी तौर पर सारी जो वहाँ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट है, उनको ऐसा इशारा दे दिया गया है कि जो भी पाकिस्तानी हैं उनको आप उनका जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को आए तो उसको रिन्यू मत करें और उन्हें निकाल बाहर कर दें। भले ही दुबई को या यूएई को पाकिस्तानी मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन वो उनसे अभी तंग आ चुके हैं। अब इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, उनके तो ख्वाब चकनाचूर हो गए। दुबई चलो कहते थे, अब क्या करेंगे। दूसरे पाकिस्तान को तकरीबन $6 बिलियन हर साल जो है यूएई से रेमिटेंसेस आती थी। टोटल तकरीबन $35 बिलियन आती है, लेकिन उसमें यूएई का हिस्सा $6 बिलियन है। तो अभी उसमें से इसको हाथ धोना पड़ेगा। अभी तो थोड़े थोड़े निकाले हैं, लेकिन लगता है कि ये आगे चलकर एक बड़ी सैलाब हो जाएगा, पाकिस्तानियों को निकाल बाहर करेंगे। इस सिलसिले में मैंने एक प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि किस तरह यूएई ने पाकिस्तान से मांग की थी कि उनके जो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास $3.5 बिलियन का डिपॉजिट 15-20 साल से उनके पास पड़ा था, वो उन्होंने अचानक से वापस मांग लिया। अब इस पर पाकिस्तानी बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह एक्स मिनिस्टर मुशाहिद हुसैन सैयद वो तंज कर रहा था यूएई पर कि यूएई गरीब हो गया है, भूखा है, इसीलिए पाकिस्तान से पैसा मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। उनका अपना पैसा है, वो वापस मांग रहे थे, आपसे कर्जा नहीं मांग रहे थे। लेकिन वो लोग जो है कह रहे थे ऐसे कि जैसे कोई एहसान कर रहे हों। ये तो चलो सऊदी अरेबिया ने उसे $3 बिलियन दे दिए डिपॉजिट की सूरत में, तो वो इस पोजीशन में हुआ कि उन्होंने $3.5 बिलियन वापस कर दिए हैं। लेकिन ये तो वन टाइम है। अब उनकी जो कमाई ख़त्म हो जाएगी उससे क्या होगा। अच्छा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो शरह महंगाई के बोझ से दबता जा रहा है। मैंने आपको बताया था पेट्रोल का भाव उन्होंने 460 रुपया कर दिया है। आप खुद सोचिए कितना महंगा है, और उसकी वजह से, और डीजल उससे भी महंगा, 450। तो डीजल से ट्रकें चलती हैं और ट्रकों से पूरे मुल्क के तूल व अर्ज में जो है माल पहुंचता है। तो वो सारा किराया जो है, जो चीज़ भी उठाई जाती है उसके ऊपर पड़ता है। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का जो शरह महंगाई है वो कहाँ तक जाएगा जैसे जैसे इसके असरात ज़ाहिर होंगे। अच्छा, अभी पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना $16 बिलियन है। हकीकत में उसका अपना तो है ही नहीं। या तो चीन के पैसे हैं उनके पास, या तो यूएई के थे जो उन्होंने वापस मांग लिए, या फिर सऊदी अरेबिया के हैं। अब उसमें से भी $3.5 बिलियन यानी 20% था, वो निकल गए। और आपको इल्म है
کہ یہ جنگ کی وجہ سے برینٹ $126 تک گیا تھا، ابھی 120 پہ ہے، لیکن 120 پہ بہت مہنگا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے $60 یا $65 کا تھا۔ خود ہندوستان جو ہے وہ اس کی تپش سہنے سے، مطلب اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی تپش سہ سکے، کیونکہ بنا تیل کے تو کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز تیل پہ چلتی ہے، فرٹیلائزر وہاں سے آتا ہے، گیس وہاں سے آتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کی، پاکستان کے جو انہوں نے ایک بیوقوفی کی تھی پہلے کے دور میں، انہوں نے زیادہ تر اپنے جو بجلی گھر ہیں نا، الیکٹریسٹی جنریٹر، وہ انہوں نے گیس پر بنا لیے کہ بھئی گیس سستی ملتی رہے گی، ہمیں بجلی سستی پڑے گی۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ گیس تو تیل سے بھی مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں سے آتی ہے، قطر سے آتی ہے، اور قطر جو ہے وہ اوپری حصے میں ہے، یعنی اس کا جو جہاز ہے اس کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا۔ تو پاکستان میں کئی بجلی گھر بند پڑے ہیں تو بجلی نہیں بنتی تو لوڈ شیڈنگ۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ دنوں میں پاکستان میں کتنی گرمی ہوتی ہے، 46-47 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے، اور ایسے میں اگر بجلی بند ہو جائے تو خدا بہتر جانتا ہے اوپر جہنم ہے کہ نہیں، نیچے تو سامنے پاکستانیوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی رہ رہے ہیں، کیونکہ بنا بجلی کے پاکستان جہنم کے برابر ہی ہے۔ یہ سبھی اسی وجہ سے ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے اسلام کر کے یو اے کی مخالفت کی، اور پاکستانی جو وہاں پر رہتے تھے انہوں نے تو پوسٹ بھی کی کئی سوشل میڈیا پر۔ یہ تو وہاں پر جلوس نکالنے پر پابندی ہے، نہیں تو وہ لوگ وہاں پر جلوس بھی نکالے، پاکستان میں تو انہوں نے بہت سارے نکالے۔ اور کبھی پاکستان نے اس بات کی مذمت نہیں کی کہ ایران آخر یو اے کے اوپر کیوں بم برسا رہا ہے، کیوں میزائل برسا رہا ہے۔ الٹا اس نے تو ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو ابھی اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ بات کو کیا کہتے ہیں، اردو میں بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، لیکن فی الحال تو پاکستان کی حالت بہت پتلی ہو چلی ہے۔ تقریباً روزانہ 50,000 کے قریب بنتے ہیں، 60,000۔ آج کل کیا صورتحال ہے؟ بہت تقریباً 70-80% تک یہ چیز گر گئی ہیں۔ مین چیز سیاحت ہے، ان کا ایوییشن ہے، تجارت، بندرگاہیں، یہ بند ہے، یہ ریئل اسٹیٹ، یہ ہے فینانس۔ ریئل اسٹیٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اوورآل یو اے ای کی، اور ہم دبئی کی بات کریں تو دیکھیں تقریباً اگر ہم دیکھیں دبئی میں اس وقت جو ان کا پراپرٹی کا سیکشن ہے تو پچھلے سال $170 بلین $170 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ تقریباً 650 ارب درہم بنتے ہیں یہ سالانہ۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے وہاں پہ دوست ہے جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ $1 کا ٹرانزیکشن نہیں ہوا، ایک سنگل پنی، مطلب لوگ نہیں خرید رہے ہیں، بالکل سٹاپ ہے۔ تو یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ یہ تو وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی ہے ان کے لیے بھی یہ مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ اور یہ 2009 کی یا 10 کی بات ہے، میں دبئی گئی تھی، وہاں پر میرے کزن جو ہے وہ ان کا گھر ہے، وہاں رہتے ہیں، تو میں اپنی مدر کے ساتھ گئی تھی۔ تو سر وہاں پر جو ہے ہم ان کے گھر گئے تو پینٹ وہ لوگ کروانا چاہ رہے تھے اپنے گھر کو۔ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ان کے جو اپارٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے پینٹ کروانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی مدر اور میری مدر کزنس تھی آپس میں، تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی ایک آیا تھا اور اس کے اتنے نخرے تھے، یہ ایسے پینٹ نہیں کروں گا ویسے، اس کے بعد پیسے بھی زیادہ بتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے پھر انڈین ایک تھا اس کو بلا لیا، تو اس نے جو ہے کام بھی اچھا کر دیا، پیسے بھی بہت زیادہ نہیں بتائے،
اور اس طرح سے وہ انڈیا کے جو تھے ان کی تعریف کر رہی تھی، اور پاکستانی جو ان کے یہاں گیا تھا پینٹ کے لیے اس کی وہ برائی کر رہی تھی. ان کی جو میری مدر کی کزن تھی وہ بتا رہی تھی. تو وہ لوگ پہلے جو ہے وہ ممبئی میں رہا کرتے تھے، اور وہ آئے بھی میرے خیال ہے کافی لیٹ ہیں پاکستان، وہ کافی لیٹ آئے تھے. تو وہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر انڈینز جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور اسی لیے پاکستانیوں کے نخرے بہت ہیں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا توپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہزار کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.